این اپنے گھر کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے اپنی سوتیلی ماں کی سرد آواز سنی جو ایک 50 سالہ امیر بوڑھے کے ساتھ سودے بازی کر رہی تھی اور این کو جیسے کسی پرانی چیز کی طرح بیچ دیا گیا تھا۔ ایک انجان اور پرتعیش حویلی کے سرد کمرے میں کھڑی این کو اپنے چاروں طرف کی ہواؤں میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی مگر کمرے میں موجود مہنگی عطر کی بو اور بھاری فرنیچر کی موجودگی اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ ایک ایسی جگہ لائی گئی ہے جہاں سے اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جیسے ہی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر دروازہ باہر سے بند کیا گیا، این کی ہمت جواب دے گئی اور وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی بے بسی اور اس اندھیری زندگی کی کہانی سنا رہے تھے جو اب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ اپنی اس بدقسمتی کو کوس رہی تھی کہ کاش اس دن حادثہ ہی اسے اپنے والدین کے پاس لے جاتا تو آج اسے اس ذلت اور نیلامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دھندلے پردے کے پیچھے کھڑا رومان شاہ اپنی نظریں اس لڑکی پر جمائے ہوئے تھا جو فرش پر بیٹھی بلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بے نوری اور چہرے پر چھائی معصومیت نے رومان کے سینے میں ایک عجیب سی لرزش پیدا کر دی تھی۔ وہ جو اب تک اس سودے کو محض ایک ضرورت سمجھ رہا تھا، این کی ٹوٹ پھوٹ اور اس کی پرخلوص تنہائی دیکھ کر پہلی بار اپنے اندر ایک غیر معمولی احساس بیدار ہوتا محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کی سخت کی شخصیت کے اندر کسی نے محبت کا کوئی نرم گوشہ ڈھونڈ لیا ہو۔ رومان شاہ نے قدموں کی آہٹ کو خاموش رکھتے ہوئے دروازہ کھولا اور این کے قریب آ کر رکا۔ اس کے بھاری جوتوں کی آواز سن کر این چونک اٹھی اور پیچھے کی طرف سے مٹتی چلی گئی۔ دور رہو مجھ سے، این نے کانپتی ہوئی آواز میں چیخ کر کہا۔ تمہاری عمر کیا ہے اور میری کیا؟ اپنی ان گندی ہوس بھری حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ میں تمہاری بیوی ہونے پر مجبور ہوں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے اپنی طوائف سمجھ لو۔ رومان مسکرایا، اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ این، میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، میں تو بس… لیکن این اسے مزید بولنے کا موقع نہ دے سکی۔ خرید لیا ہے، میری سوتیلی ماں نے مجھے تمہیں جیسے 50 سالہ بوڑھے کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے کتنے پیسے دیے ہوں گے، مگر بھولو کہ میرا بھی ضمیر ہے۔ رومان نے لمبی سانس دی اور اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ تمہارا اندازہ غلط ہے، میں تمہیں صرف سمجھنا چاہتا ہوں، کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ جھوٹ، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تم بھی اسی بوڑھے کی طرح میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو۔ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ این کی آواز بے خوف اور نفرت کا طوفان تھا۔ اسے لگا کہ وہ اسی درندے کے سامنے کھڑی ہے جس نے اسے خریدا تھا۔ رومان نے اس کی نفرت بھری چیخوں کے باوجود سکون سے اپنے قدم بڑھائے آگے۔ جیسے این کی گھبراہٹ مزید ہی بڑھ گئی، اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے جیسے وہ کسی غیر غیبی حملے سے محفوظ ہو کر خود کو بچا رہی ہو۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا نا، دور ہو جاؤ۔ این کی آواز میں اب گریہ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ تم جیسے بوڑھے مردوں کو بس یہی شوق ہوتا ہے، دوسروں کی بے بسی پر اپنی طاقت کا رعب ڈالنا۔ اپنی حدود میں رہو رومان شاہ، مجھے تمہارا چھونا، تمہاری آواز، تمہارا قریب ہونا تک گوارا نہیں ہے۔ اگر تم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں اس گھر میں کسی بھی طوائف کی طرح نہیں رہوں گی، سمجھ رہے ہو تم؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے اسے تنبیہ کی کہ وہ اسے انسان سمجھے، نہ کہ کوئی ایسی چیز جسے وہ جب چاہے استعمال کر سکے۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی بے نوری اسے مزید تنہا اور غیر محفوظ بنا رہی تھی، مگر اس کے لفظوں میں ایک عجیب سی تندی اور مزاحمت تھی۔ این کی چیخو پکار کے درمیان رومان کی نظریں اس کے لباس کی الجھن اور اس کے جسم پر موجود سوجن پر پڑیں، جو اس کی سوتیلی ماں کے دیے گئے ظلم کا واضح نشان تھا۔ رومان کے چہرے سے سکون کی کیفیت لمحوں میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ گہری تشویش اور بے پناہ غصے نے لے لی۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر اسے مزید ڈرانے کی بجائے نرمی سے کہا، این، میری بات سنو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، یہ سوجن؟ این نے اسے جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، مگر رومان وہاں سے نہیں ہٹا۔ وہ تیزی سے کمرے کے کونے میں رکھی الماری کی طرف گیا اور وہاں سے مرہم کی ڈبیاں نکال لایا۔ وہ واپس این کے قریب آ کر زمین پر جھک گیا اور اس بار اس کے لہجے میں حکم نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر جیسی فکر تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، مگر میں یہ تکلیف دہ سوجن یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مرہم تمہارے درد کو کم کر دے گا۔ پلیز مجھے اجازت دو۔
اس نے اتنی نرمی سے بات کی کہ عین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن رومان کی اس غیر متوقع فکر پر ساکت ہو گئی۔ رومان نے بہت احتیاط سے مرہم کی ڈبیا کھولی۔ اس کی انگلیوں کی پورے مرہم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ عین کے سامنے زمین پر اس طرح جھک گیا جیسے وہ کسی قیمتی اور نازک چیز کے قریب ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عین کے کپڑوں کو تھوڑا سا ہٹایا اور اپنی انگلیاں اس سوجن والی جگہ پر رکھ دیں۔ رومان کا لمس اتنا ٹھنڈا اور پرسکون تھا کہ عین کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ رومان نے سر اٹھا کر عین کے بے نور چہرے کو دیکھا جہاں تکلیف کے آثار ابھی بھی نمایاں تھے۔ وہ بڑی نفاست سے بالکل آہستہ اور صبر کے ساتھ مرہم لگا رہا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی ایک ذرا سی سخت حرکت عین کو تکلیف نہ دے دے۔ عین نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ وہ رومان کی اس غیر متوقع نرمی پر اندر ہی اندر الجھ رہی تھی کہ ایک بوڑھا شخص اتنا دھیان اور ایسی شفقت کیسے دکھا سکتا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف رومان کی سانسوں کی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی جو عین کے وجود میں ایک عجیب سی لرزش پیدا کر رہی تھی۔ مرہم لگاتے ہوئے رومان نے دھیمی اور ریشمی لہجے میں پوچھا، کیا اب کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ تو عین کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ وہ ایک دم چونک اٹھی۔ اس کی آواز میں وہ کرخدگی اور بوڑھے پن کی تھکن بالکل نہ تھی جو اس نے اب تک کے تجربات میں سنی تھی۔ وہ تو ایک انتہائی خوبصورت، گہری اور پرسکون مردانہ آواز تھی جس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ عین کو ایسا لگا جیسے کوئی دھن اس کے کانوں میں گھل رہی ہو۔ اس کی حیرانی اس بات پر تھی کہ جو شخص اس کے نزدیک ایک ظالم اور بوڑھا انسان تھا، اس کا لمس اور اس کی آواز اتنی نرم اور شفقت بھری کیسے ہو سکتی ہے۔ عین نے اپنے ہونٹوں کو بھینچا اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے سوچا کہ کیا وہ واقعی اسے غلط سمجھ رہی تھی، کیونکہ رومان کی وہ نرمی اس کے اندر ایک الجھی ہوئی سوچ پیدا کر رہی تھی جس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک شور سا برپا ہوا۔ رومان کی منگیتر ماہم غصے سے بھرپور قدم اٹھاتی عین کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عین جو اپنی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود کمرے کی فضا کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، ماہم کی تیکھی اور زہریلی آواز سن کر سہم گئی۔ ماہم نے عین کے قریب آ کر حقارت سے اسے دیکھا اور طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، تو یہ ہے وہ سستی سی چیز جس کے لیے رومان نے اپنی معیارات گرا دیے۔ تم جیسی اندھی اور بے بس لڑکی کو رومان کے گھر میں دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے اسے کیا جادو کر کے پھانسا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی اور ہنر بھی ہے یا صرف ہمدردی بٹورنا ہی جانتی ہو؟ ماہم کے لفظوں میں جلن کی بو تھی اور وہ عین کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ کر اس پر مزید برس پڑی، جبکہ عین صرف اپنا سر جھکائے اس کے تلخ طعنے سنتی رہی۔ ماہم کی چیخ و پکار نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے، مگر عین کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور رومان کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ ماہم کچھ اور بولتی، رومان نے عین کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور ایک محافظ کی طرح سامنے آ گیا۔ بس بہت ہو چکا ماہم۔ رومان کی آواز میں ایسی برفیلی سردی تھی کہ ماہم کے پیر رک گئے۔ رومان نے گہری اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ گھر اب عین کا بھی ہے اور یہاں کسی کو بھی اس کی تذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے وہ تمہاری تربیت اور ضرف کا ثبوت ہے۔ ماہم نے حیرت اور غصے سے رومان کو دیکھا۔ تم اس اندھی کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ رومان کی کیا کر رہے ہو؟ میں وہی کر رہا ہوں جو ایک خوددار انسان اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، رومان نے سرد مہری سے کہا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو اور بہتر ہوگا کہ دوبارہ کبھی اس دروازے پر مت آنا۔ تمہاری جگہ میری زندگی میں اب ختم ہو چکی ہے۔ رومان کے لہجے کی سختی نے ماہم کو وہاں کھڑے ہونے کا موقع نہ دیا اور وہ ذلت کے ساتھ حویلی سے نکل گئی۔ عین جو رومان کے پیچھے کھڑی اس کا غصہ اور اس کی آواز میں موجود حمایت کو محسوس کر رہی تھی، پہلی بار خود کو اتنا محفوظ سمجھ رہی تھی۔ ماہم کے جانے کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی جس میں عین کے دل کی دھڑکنیں رومان کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ رومان آہستہ سے عین کی طرف مڑا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے بہت آہستگی سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی گرفت میں کوئی جبر نہیں بلکہ ایک ایسا اعتماد تھا جو عین کو یقین دلا رہا تھا کہ اب طوفان گزر چکا ہے۔ عین، میری طرف دیکھو۔ رومان کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی اور پرسکون تھی۔ تو ہم اب کسی کی بھی تان و تشنی کا شکار نہیں ہوگی۔ اس حویلی کی چار دیواری میں اب میری اجازت کے بغیر کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تم یہاں صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی عزت اور میری ذمہ داری ہو۔ اب سے تم بالکل محفوظ ہو، جیسے کسی محفوظ قلعے کے اندر جہاں دنیا کی کوئی تلخی تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ رومان کے ان جملوں نے عین کے اندر کے سارے خوف کو ایک ہی پل میں
جیسے پگھلا دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کی قسمت کے اندھیرے میں کوئی روشنی کا دیا جلنے لگا ہے۔ رومان کے کمرے سے باہر نکل جانے کے بعد عین خاموشی میں کھڑی اپنے دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی، جو ایک عجیب سی سرشاری سے لبریز تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند گھنٹے پہلے تک اسے ایک بوڑھا اور درندہ لگ رہا تھا، اب اس کی آواز میں اتنی مقناطیسی کشش کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ جب بھی رومان اس کے قریب ہوتا، اس کے بولنے کا انداز، اس کی آواز میں چھپی وہ گہری ٹھنڈک اور اس کے الفاظ کا انتخاب عین کی حواس پر چھا جاتا تھا۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنی خوبصورت اور دھیمی آواز کسی بوڑھے کی کیسے ہو سکتی ہے، اور اس آواز کی گونج اس کے ذہن کے دریچوں کو روشن کر رہی تھی۔ وہ بار بار رومان کے ان جملوں کو دہرا رہی تھی، اور ہر بار اسے ایک انجانی سی خوش اور پھر سکون بھی محسوس ہوتا۔ یہ وہ کشش تھی جو عین کی نفرت کی دیواروں کو آہستہ آہستہ گرا رہی تھی، اور اس کے دل میں رومان کی شخصیت کا ایک نیا اور حسین تصور جنم لے رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رومان نے اپنے کاموں سے فرصت نکال کر عین کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور صوفے پر اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے عین کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا، جو اس کے لمس سے تھوڑا سا لرز گئی۔ عین، ہم نے اب تک ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں لیا۔ رومان کی آواز میں ایک دھیما پن تھا۔ تمہارے بارے میں، تمہاری پسند اور ناپسند کے بارے میں مجھے کہیں نہیں معلوم۔ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ کوئی خاص کھانا، موسیقی یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں سکون دیتی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ عین تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی۔ اسے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ایک بزنس ٹائکون اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں جاننا چاہتا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے پرانے گیت پسند ہیں اور کھلی ہوا میں بیٹھ کر پرندوں کی چہچہاہٹ سننا، لیکن اب تو سب کچھ بدل گیا ہے۔ رومان نے اس کا ہاتھ تھوڑا اور مضبوطی سے تھاما۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی ہو جائے گا، تم بس مجھے بتاؤ کہ آج تمہارا دل کیا کرنے کو چاہ رہا ہے، میں وہ سب کروں گا جو تمہیں خوشی دے۔ عین نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں اب رومان کی موجودگی میں بے ترتیب نہیں بلکہ ایک سکون کا احساس لیے ہوئے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رومان کے ہاتھوں میں موجود ٹرے کی دھیمی سی کھنک عین کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے خوشبو سے محسوس کیا کہ یہ کوئی میٹھی چیز ہے۔ رومان نے مسکراتے ہوئے عین کے قریب آ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی نشست سنبھالی۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا چمچ میں اٹھاتے ہوئے رومان نے انتہائی رومانوی انداز میں عین کے ہونٹوں کے قریب لا کر کہا، آج میں نے تمہارے لیے خاص طور پر تمہاری پسند کا کیک منگوایا ہے، چکھ کر دیکھو، کیا یہ اتنا ہی میٹھا ہے جتنا تمہارا لہجہ؟ عین نے ہچکچاتے ہوئے اپنا منہ کھولا اور جیسے ہی کیک کا ذائقہ اس کی زبان پر گھلا، اس کے چہرے پر ایک غیر ارادی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رومان نے اسی لمحے کو قید کرتے ہوئے بہت آہستہ سے کیک کا ایک اور ٹکڑا کھلایا۔ اس کی انگلیاں عین کے لبوں کو چھو رہی تھیں، جس سے کمرے میں موجود ماحول میں ایک عجیب سی شیرنی اور قربت کھل گئی تھی۔ عین، جو اب تک اس اجنبی کو صرف ایک ضرورت سمجھ رہی تھی، اس کے اس عاشقانہ انداز سے اپنے اندر ایک نئی دنیا کے در کھلتے محسوس کر رہی تھی۔ کیک کا ایک اور لقمہ لیتے ہوئے عین نے شرارت اور جھجک کے ملے جلے احساس کے ساتھ اپنا سر تھوڑا سا جھکایا۔ رومان کی اس غیر متوقع نرمی اور عاشقانہ انداز نے اس کے دل میں موجود پگھلاؤ کو مزید تیز کر دیا تھا، مگر اپنی انا کو بچانے کی خاطر اس نے فوراً ہی اپنی پرانی عادت کے مطابق طنزیہ لہجے میں کہا، تمہاری یہ تمام حرکات بہت عجیب لگ رہی ہیں۔ سچ میں، ایک بوڑھا آدمی جب جوانوں والے شوق پالتا ہے تو کتنا عجیب لگتا ہے، نہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عین کی یہ بات سن کر رومان نے اسے ڈانٹنے کی بجائے ایک گہری اور پرسکون ہنسی ہنسی۔ اس کی ہنسی میں کوئی تلخی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا اطمینان تھا جو عین کو حیران کر گیا۔ رومان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، عین، تمہاری یہ بڈھا کہنے کی عادت مجھے بہت پسند ہے، شاید اس لیے کہ تم جب بھی یہ کہتی ہو تمہاری آواز میں چھپی وہ معصومیت اور غصہ میرے دل کو چھو جاتا ہے۔ تم مجھے بوڑھا کہو یا کچھ اور، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تمہاری یہ باتیں سن کر مجھے لگتا ہے کہ تم آہستہ آہستہ مجھ سے مانوس ہو رہی ہو۔ رومان کی اس ہنسی نے عین کے چہرے پر رنگ لا دیے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ جس شخص کو بوڑھا سمجھ کر دھتکار رہی تھی، وہ دراصل اس کی ہر بات کو کتنی خوش دلی سے قبول کر رہا تھا۔ رومان نے کیک کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور عین کی طرف جھکتے ہوئے ہلکی سی شرارت سے کہا، اچھا تو میں بوڑھا ہوں تو پھر ایک بوڑھا آدمی کیا کر سکتا ہے، دیکھنا چاہو گی؟ اس نے عین کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں اور انتہائی آہستہ سے اس کے کان کے پاس آ کر دھیمی سی پھونک ماری۔
این یکدم تھر تھرا اٹھی اور اپنی بے بسی کی وجہ سے پہلو بدلنے کی کوشش کی، مگر رومان نے اسے نرمی سے تھام لیا۔ اس کی بے بسی جو اب تک این کے لیے ایک بوجھ تھی، رومان نے اپنے پیار بھرے لمس اور شرارتی انداز سے اسے ایک خوبصورت احساس میں بدل دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر این کو چھیڑ رہا تھا، کبھی اس کی گالوں پر ہلکی سی انگلیاں پھیرتا تو کبھی اسے گدگداتا، جس پر این کی سسکیاں کہکہوں میں بدلنے لگیں۔ رومان کی یہ شرارت این کی تمام دیواروں کو ڈھالنے لگی تھی، اور پھر اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ بوڑھا شخص اسے اپنی زندگی کے رنگوں میں رنگنے کا ہنر جانتا ہے۔ رات کی آخری پہر، کمرے میں مدھم روشنی تھی اور این بستر پر لیٹی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اچانک اسے اپنے پیٹ پر کسی ٹھنڈی اور سخت چیز کا لمس محسوس ہوا، جس سے اس کا پورا جسم ایک دم اکڑ گیا۔ وہ برف کا ایک ٹکڑا تھا جسے رومان اپنی گرفت میں لیے این کے پیٹ پر آہستہ آہستہ پھیر رہا تھا۔ سردی کی اس شدت اور رومان کے لمس کے امتزاج نے این کے اندر کپکپاہٹ کی ایک لہر دوڑا دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو رومان نے اسے نرمی سے واپس بستر پر لٹا دیا۔ اس کی گرم سانسیں این کی کانوں سے ٹکرائیں۔ خاموش، بس محسوس کرو۔ برف کا وہ ٹکڑا این کی جلد پر پگھلتے ہوئے قطرے چھوڑ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی رومان کی انگلیوں کی حرکت این کے سکون کو درہم برہم کر رہی تھی۔ وہ اپنی کپکپاہٹ کو چھپانے کے لیے بستر کی چادر کو سختی سے مٹھی میں دبا رہی تھی، جبکہ رومان کی خاموشی اور پرعزم حرکتیں اسے ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھیں جہاں اسے اپنے وجود کے سوا کچھ اور یاد نہیں رہ گیا تھا۔ برف کے اس ٹھنڈے لمس سے این کی سانسیں ابھی معمول پر نہیں آئی تھی کہ رومان اس کے قریب تر ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ این کے ہونٹوں پر کچھ دیر پہلے کھائے گئے کیک اور کریم کے چند نشانات اب بھی موجود تھے۔ رومان نے اپنا ہاتھ این کے گال پر رکھا اور اپنے انگوٹھے سے ان ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر وہ جھکا اور انتہائی نرمی اور نفاست سے اپنے ہونٹوں کو این کے لبوں پر رکھ کر وہاں لگی کریم کو چوم کر صاف کرنے لگا۔ یہ عمل اتنا آہستہ اور گہرا تھا کہ این کی حواس جیسے معطل ہو کر رہ گئے۔ رومان کا ہر لمس اس کے وجود میں ایک نئی لہر پیدا کر رہا تھا، اور اس بار وہ اسے بوڑھا کہنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی، کیونکہ اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں خود اس سے غداری کر رہی تھیں اور اس قربت میں کھو جانے پر مائل کر رہی تھی۔ رومان کے ہٹتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر این کا پورا وجود ابھی تک اس قربت کی حدت میں دہک رہا تھا۔ وہ شرم سے اپنی نظریں جھکانے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اس کی گالوں پر ابھرتی سرخی اس کی کیفیت کا واضح ثبوت تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور بستر پر بیٹھتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ صرف ایک وقتی احساس ہے اور اسے اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ اکلاتے ہوئے بولی، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی جھجک تھی جو رومان کو یہ سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ این کا دفاعی حصار اب کمزور پڑ چکا ہے۔ این کی جھجک بھری بات سن کر رومان نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کا سکون طاری رہا، پھر رومان نے نہایت ہی دھیمی اور سنجیدہ آواز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، این، تم جب بھی بات کرتی ہو تو اپنی آنکھیں مجھ سے دور کیوں رکھتی ہو؟ کیا تم کبھی اپنی ان آنکھوں کے بارے میں بات کرنا چاہو گی؟ مجھے معلوم ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی، مگر کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تمہاری یہ آنکھیں کتنی بولتی ہیں؟ جب میں تمہارے قریب ہوتا ہوں تو یہ مجھے تمہاری دھڑکنوں سے زیادہ کچھ اور بھی بتاتی ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم مجھے وہ دکھاؤ جو تمہاری خاموشی کے پیچھے چھپائے؟ اس کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ جذباتی اور گہرا تھا، جس نے این کو اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ این نے محسوس کیا کہ رومان کی اس جسمانی معذوری کی بجائے اس کی روح کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ سوال اس کے وجود کے اندر تک ہلا گیا تھا۔ این کے لب کپکپائے اور ایک طویل خاموشی کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، تم میری آنکھوں کے بارے میں پوچھتے ہو رومان؟ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہیں اس رات کے بعد سے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ بھیانک رات، وہ چیخیں، اور پھر سب کچھ ختم ہوا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رومان کی طرف متوجہ ہوئی، اگرچہ یہ نظریں کہیں اور تھیں۔ وہ حادثہ، گاڑی کا ٹکرانا، شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز اور میرے والدین کی آخری پکار، میں اس اندھیرے میں اکیلی رہ گئی رومان۔ اس رات کی یادیں میری آنکھوں میں جم گئی ہیں، اور تب سے مجھے صرف سیاہی نظر آتی ہے۔ میں نے اپنی پوری دنیا انہی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی سے نظریں نہیں ملاتی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے دیکھا تو مجھے وہی خون، وہی تباہی دوبارہ نظر آئے گی۔ اس کے رونے کی آواز اب سسکاریوں میں بدل چکی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی کے سامنے اپنے ماضی کا یہ کڑوا سچ بیان کیا تھا، اور رومان کے سامنے، جس کے ساتھ وہ اپنی نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتی رہتی تھی، اس کا یہ کمزور پہلو سامنے آنا اسے مزید بے حال کر رہا تھا۔
این نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے مزید لرزتی ہوئی آواز میں بات جاری رکھی۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک معمولی سا علاج ہو سکتا تھا اگر وقت پر ہسپتال پہنچایا جاتا، لیکن رومان وہ حادثہ ہی اتنا شدید تھا کہ اس کے بعد زندگی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے والدین کے جانے کے بعد میرے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ میں اپنے علاج کے اخراجات اٹھا پاتی۔ غربت کی اس چکی نے میرے خوابوں کو ہی نہیں بلکہ میری بینائی کو بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں نے کتنی بار کوشش کی کہ کسی طرح پیسے جوڑ سکوں، لیکن زندہ رہنے کی کشمکش میں علاج کا یہ خواب ہمیشہ پیچھے چھوٹ گیا۔ میں اسی لیے دنیا سے کٹ گئی کیونکہ ایک اندھی لڑکی کے لیے اس ظالم معاشرے میں اپنی عزت اور زندگی کو بچانا اپنی آنکھوں میں علاج سے بھی زیادہ مشکل کام بن گیا تھا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی گہرائی تھی جو رومان کے دل پر بوجھ بن کر گری۔ اسے احساس ہوا کہ این جس تلخی کو اوڑھے ہوئے تھی اس کے پیچھے کتنے گہرے زخم چھپے تھے۔ این کی سسکیوں نے رومان کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر این کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ این کی لرزتی ہوئی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے رومان نے انتہائی پرعزم لہجے میں کہا، این میری بات غور سے سنو۔ جس اندھیرے نے تم سے تمہاری بینائی چھینی، اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ تم نے اب تک جو کچھ سہا وہ بہت تھا، مگر اب تمہارا یہ محافظ تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے این کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولا، تمہاری آنکھوں کا علاج اب میری ذمہ داری ہے۔ میں دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے بات کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں تمہیں دوبارہ اس دنیا کو دیکھنے کے قابل بناؤں گا، اور تم دیکھنا جس دن تمہاری آنکھوں پر بندھی یہ مایوسی کی پٹی اترے گی، تم سب سے پہلے مجھے دیکھو گی، اور تب میں تمہاری آنکھوں میں صرف خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے این۔ رومان کے الفاظ میں ایک ایسا یقین تھا کہ این کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کی طویل رات ختم ہونے کو ہے۔ رومان کے وعدے نے ماحول کو ایک عجیب سی سنجیدگی میں لپیٹ دیا تھا، مگر این جو برسوں سے اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی، اس روشن مستقبل کے تصور سے ہی لرز اٹھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ رومان کی گرفت سے چھڑایا اور بیزاری سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے رومان، سب کچھ اتنا آسان ہے؟ تم علاج کروا بھی لوگے تو کیا بدلے گا؟ میں نے اس دنیا میں جو دیکھا وہ صرف دکھ، بے بسی اور اپنوں کا بچھڑنا تھا۔ مجھے اس دنیا کو دوبارہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے جہاں مجھے صرف درد کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس نے بستر کی پشت کر لی اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے مزید کہا، اندھی آنکھوں کے ساتھ میں کم از کم اس دنیا کے بھیانک چہروں کو دیکھنے سے تو محفوظ ہوں۔ اگر میری بینائی لوٹ بھی آئی تو شاید مجھے وہ سب کچھ دوبارہ دیکھنا پڑے جو میں بھلا چکی ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس اندھیرے میں ہی رہوں، یہ میرے لیے زیادہ سکون کا باعث ہے۔ اس کے الفاظ میں چھپی نا امیدی اتنی گہری تھی کہ رومان کو محسوس ہوا کہ اس کا زخم صرف بینائی کا نہیں بلکہ اس کے پورے وجود کا ہے۔ رومان نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کیا۔ این کی نا امیدی اور اس کے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو خاموش کروانے کے لیے وہ تیزی سے اس کے قریب ہوا۔ این کے کچھ اور کہنے سے پہلے ہی رومان نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ یہ بوسہ کوئی عام لمس نہیں تھا بلکہ اس میں رومان کی طرف سے ایک خاموش قسم اور ڈھیر سارا یقین تھا۔ این کی سسکیاں اور اس کی تلخ باتیں اسی بوسے میں کہیں دب کر رہ گئیں۔ رومان نے اس کے ہونٹوں کو ایک سکون اور گرم جوشی کے ساتھ چوما، جیسے وہ این کی روح کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ جب اس نے اپنے لب ہٹائے تو این کا پورا وجود بے ساختہ کانپ رہا تھا اور اس کی سانسیں دھکرنے کی طرح چل رہی تھیں۔ رومان نے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا اور مدھم مگر پرعزم آواز میں کہا، تمہاری زندگی اب صرف تمہاری نہیں این، اب اس میں میری امید بھی شامل ہے۔ تم دنیا کو دکھ کی نظر سے دیکھتی ہو، لیکن میں تمہیں دنیا وہ دکھاؤں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جب تم میری آنکھوں سے دیکھو گی تو تمہیں ہر طرف صرف محبت اور تحفظ نظر آئے گا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو اور میں تمہیں اتنی آسانی سے ہار ماننے نہیں دوں گا۔ اب تمہیں جینا ہوگا صرف میرے لیے نہیں بلکہ اپنے اس خوبصورت وجود کے لیے جسے تم نے اندھیروں میں قید کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ این کے دل میں اتر گئے اور اسے پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ شاید زندگی کی اس اندھی گلی میں رومان کی محبت ہی وہ راستہ ہے جو اسے روشنی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ رومان نے اپنی ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اگلے چند دن این کی نظروں سے دور وہ انتہائی رازداری کے ساتھ اپنے ذاتی ذرائع کو متحرک کرنے میں لگا رہا۔ اس نے دنیا کے بہترین آئی سرجنز اور ماہرین سے رابطہ کیا اور اپنی نجی پرائیویٹ جیٹ اور بیرون ملک کے بہترین ہسپتال میں این کی سرجری کے لیے خفیہ انتظامات مکمل کیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ این کو اس وقت تک کسی بات کا علم ہو جب تک سب کچھ حتمی نہ ہو جائے۔
تاکہ کوئی خدشہ ہو بھی تو اسے کسی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد عملے کو ہدایت دی کہ تمام دستاویزات اور ویزا کے معاملات کو خاموشی سے نپٹایا جائے، کیونکہ وہ عین کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے میدان تیار کر رہا تھا۔ وہ اب اس بات کا منتظر تھا کہ کب وہ عین کو اس خوشخبری سے نوازے گا کہ اس کی بینائی کا سفر اب واپس آ سکتا ہے، اور محض یہ خواب نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب رومان نے عین کو اپنے کیے گئے خفیہ انتظام اور بیرون ملک سرجری کی امید افزا حقیقت سے آگاہ کیا تو عین کا رد عمل اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا۔ وہ جو کل تک نا امیدی کی چادر اوڑھے بیٹھی تھی، آج اس کا دل رومان کے اعتماد کے آگے پگھل چکا تھا۔ اس نے بغیر کسی سوال کے رومان کا ہاتھ تھام لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کا بھروسہ صرف رومان کی ذات پر ہے۔ سفر کا دن آ گیا۔ رومان نے نہایت ہی احتیاط سے عین کو گاڑی میں بٹھایا اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ عین جو اب تک اپنی محدود دنیا میں قید تھی، ایک انجانے سفر کے لیے تیار تھی۔ جب وہ نجی طیارے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھے تو رومان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ عین نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور مدھم آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ راستہ کہاں لے جائے گا، لیکن مجھے اب اندھیرے سے زیادہ تمہارے ساتھ ہونے پر یقین ہے۔ جہاں تم لے جاؤ گے میں وہیں چلوں گی۔ رومان نے اس کے بالوں کو چوما اور طیارے نے آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑان بھری، جو ان کی نئی زندگی اور عین کی بینائی کی بحالی کی طرف پہلا قدم تھا۔ بیرون ملک کے اس جدید اور پرسکون ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ماحول کی وہ مخصوص مہک، جراثیم کش ادویات اور خاموشی عین کی حواس پر حاوی ہونے لگی۔ اگرچہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہسپتال کی وہ مصنوعی خاموشی اور ارد گرد چلنے والے عملے کے قدموں کی چاپ نے اس کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر دی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی حادثے والی رات کے کسی ہسپتال کے کمرے میں کھڑی ہے۔ اس کا ہاتھ تھر تھرانے لگا اور اس نے رومان کی گرفت کو اور بھی مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، رومان، مجھے یہاں سے لے چلو، یہ جگہ، یہ آوازیں، مجھے خوف آ رہا ہے۔ رومان نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی مضبوطی اور تحفظ تھا جس نے عین کی لرزش کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا۔ عین کی لرزش نے رومان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عین، میری طرف دیکھو، یعنی مجھے محسوس کرو، یہاں کوئی حادثہ نہیں، صرف ایک نئی شروعات ہے۔ میں تمہارا ساتھ ہوں اور میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ سب ختم نہ ہو جائے۔ تم میرے ساتھ ہو، تم محفوظ ہو۔ اس کی پرسکون آواز اور سینے کی دھڑکنوں نے عین کے اندر کے طوفان کو تھام لیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو رومان کے بھروسے کے حوالے کر دیا۔ سرجری کا طویل دوران یا رومان کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں وہ کبھی بیٹھتا تو کبھی بے چینی سے چہل قدمی کرتا، اپنی ہر سوچ کو عین کی سلامتی کے ساتھ جوڑے ہوئے۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور سرجن کے چہرے پر موجود اطمینان نے رومان کی جان میں جان ڈال دی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ سرجری مکمل طور پر کامیاب رہی ہے اور سب کچھ توقع کے عین مطابق ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جب عین کو وارڈ میں منتقل کیا گیا تو اس کی آنکھوں پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی تک بے ہوشی کے اثرات سے باہر آ رہی تھی اور اس کا سانس بھی دھیما تھا۔ رومان اس کے بستر کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور نہایت ہی احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پٹیوں میں لپٹی ہوئی وہ آنکھیں جو کل تک مایوسی کا گھر تھیں، اب ایک نئے خواب کی امین تھیں۔ رومان نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور خاموشی سے اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اس لمحے کا منتظر جب یہ پٹیاں ہٹیں گی اور عین کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ سرجری کے بعد کا وہ وقت جب آنکھوں سے پٹیاں ہٹائی جانے والی تھیں، دونوں کے لیے ایک قیامت خیز انتظار جیسا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی جسے صرف رومان کی گھڑی کی ٹک ٹک اور دونوں کی بے ترتیب سانسیں توڑ رہی تھیں۔ عین بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اپنے کپڑوں کی سلوٹوں کو بار بار درست کر رہے تھے، جبکہ رومان اس کے بالکل سامنے بیٹھا اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا۔ عین نے کانپتی ہوئی سانس لی اور دھیمی آواز میں بولی، رومان، اگر پٹی ہٹنے کے بعد مجھے وہ سب کچھ نظر آیا جو میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اگر میری زندگی کا وہ اندھیرا اس روشنی سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوا تو؟ رومان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور اس کی انگلیاں سہلاتے ہوئے کہا، عین، میری بات یاد رکھنا، ماضی صرف ایک سبق ہوتا ہے، اسے دوبارہ جینا نہیں پڑتا۔ جب یہ پٹیاں ہٹیں گی تو تم جو کچھ دیکھو گی وہ میری محبت ہوگی۔ تم دیکھو گی کہ کیسے ایک بوڑھے شخص کی زندگی کا مقصد صرف تمہاری مسکراہٹ بن گیا ہے۔ اگر ماضی کا کوئی زخم سامنے آیا بھی تو میں اسے اپنی نظروں سے دھندلا دوں گا۔ تم اکیلی نہیں ہو، تم میری آنکھوں سے دیکھو گی اور میری آنکھوں میں صرف تمہارے لیے روشنی ہے۔ عین نے تھوڑا سا سکون محسوس کیا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے قابو تھیں۔ اس نے رومان کی طرف چہرہ موڑا، حالانکہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور بولی، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا رومان، بس تمہاری آواز کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔ کاش کہ پٹی کھلنے کے بعد پہلا چہرہ میں جو دیکھوں وہ تمہارا ہی ہو۔ کیا تم وہاں ہوگے؟ رومان نے مسکرا کر
جو عین دیکھ سکتی تھی، اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور یقین دلایا، میں کہیں نہیں جا رہا، میں ٹھیک تمہارے سامنے ہوں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس لمحے تم سے دور نہیں کر سکتی۔ تمہاری آنکھوں کا پہلا عکس صرف اور صرف میں ہوں گا۔ دونوں کے درمیان کی یہ جذباتی گفتگو کمرے کی فضا کو محبت اور ایک انجانے سے خوف کے میرے جلے احساس سے بھر رہی تھی، اور اب سب کچھ ایک لمحے پر ہی منحصر تھا جب ڈاکٹر کے ہاتھ ان کی پٹیوں کو کھولنے والے تھے۔ کمرے میں موجود خاموشی اتنی گہری تھی کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ڈاکٹر نے انتہائی احتیاط اور نفاست سے عین کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کی گرہ کھولی۔ عین کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کا کوئی قیدی باہر نکلنے کو بےتاب ہو۔ پٹی کا آخری سرا کھلتے ہی عین نے اپنی آنکھوں سے سختی سے بند کر لی۔ روشنی کا معمولی سا احساس بھی اس کے لیے نیا اور تکلیف دہ تھا۔ آہستہ سے عین، پلیز پلکیں چپکاؤ۔ رومان کی آواز اس کے بالکل قریب سے آئی، جس میں شدید اضطراب اور محبت تھی۔ عین نے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں کھولی۔ شروع میں سب کچھ سفید اور دھندلا سا تھا، جیسے کسی نے سفید بادلوں کی چادر بچھا دی ہو۔ وہ اپنی آنکھوں کو مسلنے کی کوشش کرنے لگی تو ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا۔ کچھ سیکنڈز کے گزرنے کے بعد وہ دھندلا پن آہستہ آہستہ چھٹنے لگا۔ عین کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلی سی دنیا ابھرنے لگی، کمرے کی دیواروں کا رنگ، کھڑکی سے چن کر آتی دھوپ، اور پھر اس کے سامنے موجود وہ وجود جو اب تک صرف آواز کی صورت میں اس کا سہارا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک اس کا دماغ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، اور دھندلی سی روشنی میں بھی اس نے رومان کے چہرے کے خط و خال کو پہچاننے کی ایک بے تاب کوشش کی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی۔ رومان، کیا یہ واقعی تم ہو؟ دھندلا پن آہستہ آہستہ بالکل صاف ہو گیا، اور رومان کا چہرہ عین کی نظروں کے سامنے مکمل طور پر واضح ہو گیا۔ گھنی بھویں، گہری اور پرعزم آنکھیں، جن میں اس وقت صرف اور صرف عین کے لیے فکر اور بے پناہ محبت تھی، اور ایک باوقار شخصیت۔ رومان اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اور اس کی نظریں عین کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ عین کا سانس جیسے سینے میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ اب تک محض ایک بوڑھا کہہ کر پکارتی تھی، اور جس کی آواز سے وہ ایک سخت گیر انسان کا تصور کرتی تھی، وہ حقیقت میں اتنا وسیع، پرکشش اور بااثر شخصیت کا مالک ہوگا۔ رومان کے چہرے کا جاہ و جلال اور اس کی آنکھوں میں چھپی نرمی کا یہ تضاد عین کو اندر تک سحر زدہ کر گیا۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ کو آہستہ سے اٹھایا اور ہوا میں ہی روک لیا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ جو دیکھ رہی ہے وہ کوئی خواب ہے یا حقیقت۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ رومان کی شخصیت کا یہ تاثر اس کے تصورات سے بالکل مختلف اور کہیں زیادہ گہرا تھا، جس نے اسے چند لمحوں کے لیے بالکل گم کر گیا رہا تھا۔ وہ بس مبہوت سی اسے دیکھتی ہی رہ گئی، اور اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ عین کی نظریں رومان کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کے تصور میں رومان ایک عام سا انسان تھا، لیکن حقیقت میں تو وہ کسی شاہی داستان کا کردار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی شفاف دودھ جیسی سفید رنگت پر اس کی سنہری داڑھی ایک الگ ہی وقار اور جاذبیت بکھیر رہی تھی، جو عین کے لیے کسی اندیکھے سحر سے کم نہ تھا۔ مگر سب سے زیادہ جس چیز نے عین کو مبہوت کر دیا وہ رومان کی نیلی آنکھیں تھیں۔ وہ آنکھیں جو اتنی گہری اور شفاف تھی کہ عین کو لگا جیسے وہ ان میں ڈوب جائے گی۔ ان نیلی آنکھوں میں ایک ایسی ٹھنڈک اور ایک ایسا گہرا جذبہ تھا جو عین کی روح کو چھو گیا۔ اس نے آج تک جو اندھیرا دیکھا تھا وہ ان نیلی آنکھوں کی چمک کے سامنے جیسے کہیں تحلیل ہو گیا۔ وہ اپنی انگلیوں سے ہوا میں ہی رومان کے نقوش کو ٹٹولنے لگی، گویا اسے یقین کرنا ہو کہ یہ کوئی سراب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ تم، وہ دھیرے سے بولی۔ اس کی آواز میں ایسی حیرت تھی جیسے کوئی صدیوں بعد روشنی دیکھ کر دنگ ہو گیا ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم ایسے نہیں ہوگے رومان، تم تو اتنے… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی کیونکہ اس کی زبان ان الفاظ سے قاصر تھی جو اس سحر کو بیان کر سکیں۔ رومان کی پوری شخصیت میں ایک ایسا طلسم تھا جس نے عین کے تمام دفاعی حصاروں کو پاش پاش کر کے اسے اس کی نظروں کا قیدی بنا دیا تھا۔ عین کی نظریں رومان کے چہرے پر گشت کر رہی تھیں، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ پرانی تصویریں جھلملا رہی تھی جو اس نے رومان کی صرف آواز کی بنیاد پر بنا رکھی تھیں۔ وہ اب تک اسے ایک عمر رسیدہ، شاید سفید بالوں اور جھریاں پڑنے والا انسان سنجیدہ سمجھ رہی تھی، لیکن اب حقیقت میں رومان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا سارا تصور چکنا چور ہو گیا تھا۔ یہ شخص جس کی شخصیت میں اتنا بھاری پن اور پختگی تھی، وہ تو بھرپور جوانی میں تھا۔ اس کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں تھی، اس کی جلد تر و تازہ تھی، اور اس کی پوری ہیبت نے ایک ایسی رعنائی تھی جو کسی بھی نوجوان شہزادے کو زیب دیتی ہے۔ عین نے اپنی پلکیں جھپکائیں جیسے اسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے دھیمے اور حیران کن لہجے میں سرگوشی کی۔
رومان، میں تمہیں اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بڈھے کی شکل میں ڈھالتی رہی۔ مجھے لگا تھا کہ تم عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہو، شاید اسی لیے تمہاری باتوں پہ اتنا ٹھہراؤ اور اتنی سختی تھی، مگر تم تو… وہ شرما کر اپنی نظریں جھکانے لگی، کیونکہ اب اس کے دل میں وہ عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی جو عام طور پر ایک نوجوان لڑکی کو کسی پرکشش مرد کے دیکھ کر محسوس ہوتی ہے۔ اسے اپنی اس غلط فہمی پر خود پر ہنسی آ رہی تھی، اور ایک طرح کا سکون بھی مل رہا تھا کہ اس کا محافظ کوئی بوڑھا نہیں بلکہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کی شخصیت کی کشش اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سر اٹھا کر رومان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، اور اب اس کی نظروں میں وہ ناپسندیدگی نہیں بلکہ ایک انجانی سی عقیدت اور محبت کی پہلی رمق موجود تھی۔ رومان نے عین کے چہرے پر اپنی حیرانی اور بدلتے ہوئے جذبات کو محسوس کیا، اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ عین کے چہرے سے کچھ بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے اپنی نیلی آنکھوں کو براہ راست عین کی آنکھوں کے مقابل کر دیا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں کوئی بوڑھا ہوں؟ رومان نے دھیمے اور پراسرار لہجے میں پوچھا۔ عین کی سانسیں تھم گئیں، وہ اس کی نیلی آنکھوں کے سیر سے باہر ہی نہیں آ پا رہی تھی۔ رومان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کے انگوٹھے عین کی گالوں کو آہستہ سے سہلا رہے تھے۔ عین، میری آنکھوں میں دیکھو، رومان نے نرمی سے حکم دیا۔ ان میں دیکھو کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ تم کہتی تھی کہ تمہیں دنیا دیکھنے کا شوق نہیں، لیکن کیا تمہیں ان آنکھوں میں وہ دنیا نظر نہیں آ رہی جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے؟ تمہیں دیکھو، مجھے صرف دیکھو، اب تمہاری آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ صرف میرے لیے ہے۔ عین کے لیے رومان کی ایک قربت اور اس کی آنکھوں کی گہرائی کسی مقناطیس کی طرح تھی۔ وہ پل کے چپکنے سے بھی قاصر تھی، جیسے اس کی روح رومان کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے اندر چھپے تمام راز اور محبت کو ایک ہی لمحے میں پڑھ لینا چاہتی ہوں۔ رومان کے قریب آنے سے اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کسی قیدی کا سینہ آزادی کی پہلی سانس لیتے وقت دھڑکتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اس کی گرفت میں اس کے سحر میں کھو چکی تھی۔ کمرے کی فضا ساکت ہو گئی، گویا وقت نے اپنی رفتار روک لی ہو۔ عین نے ہمت کر کے اپنی نظر رومان کی ان گہری نیلی آنکھوں میں پیوست کر دی۔ پہلی بار وہ آواز کے ساتھ ساتھ اس وجود کو بھی محسوس کر رہی تھی جس نے اسے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ عین کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر اب یہ نمی درد کی نہیں بلکہ ایک انکہے جذبے کی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اندھیرا ہی میرا مقدر ہے، کہ میری دنیا صرف ان دیواروں تک محدود ہے جنہیں میں چھو کر محسوس کر سکتی تھی، مگر تم نے مجھے صرف آنکھیں ہی نہیں دیں، تم نے مجھے وہ حوصلہ دیا ہے کہ اب میں خود کو اس دنیا کا حصہ سمجھنے لگی ہوں۔ رومان نے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں تھوڑا اور مضبوط کیا، اور اس کی نظریں عین کی روح تک کر اتر رہی تھیں۔ تم میری دنیا کا وہ حصہ ہو عین جسے پانے کے لیے میں نے ہر حد پار کر دی تھی۔ جب تم نے کہا کہ تمہیں دنیا دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، تب میرے دل پر جو گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں۔ میری یہ نیلی آنکھیں تب تک ویران تھی جب تک ان میں تمہارا عکس نہیں اترا تھا۔ عین نے ایک گہری سانس لی، اس کا چہرہ رومان کے اتنے قریب تھا کہ اسے رومان کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی ہی نفاست سے اپنا ہاتھ رومان کے چہرے پر رکھا اور اس کی سنہری داڑھی کو چھوتے ہوئے دھیرے سے کہا، اب میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میں اب نہیں چاہتی کہ میری یہ نظریں کسی اور چیز پر پڑے۔ تم نے مجھے وہ روشنی دی ہے، اور اب یہ روشنی صرف تمہاری مرہون منت ہے۔ کیا تم مجھے ہمیشہ اسی طرح اپنی آنکھوں کی پناہ میں رکھو گے؟ رومان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، اس نے عین کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ میری زندگی کی ہر سانس، میری ہر خوشی اور میری ہر امید اب تم سے جڑی ہے۔ ہم دونوں اب ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں صرف ہم ہوں گے اور ہماری یہ محبت جو اس روشنی سے بھی زیادہ درخشاں ہے۔ اب کبھی بھی تمہاری ان آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس جذباتی گفتگو کے دوران دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹ چکا تھا اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی تقدیر کو پڑھ رہے تھے۔ رومان کے وعدے نے فضا میں محبت کی ایک ایسی خوشبو کھول دی تھی جس نے عین کے دل کے تمام بند دروازے وا کر دیے تھے۔ رومان نے آہستہ سے اپنا چہرہ عین کے مزید قریب کیا، یہاں تک کہ ان کی سانسوں کا لمس ایک دوسرے میں تحلیل ہونے لگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عین کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا، جیسے وہ اس کی رضامندی کی تصدیق کر رہا ہو، اور پھر بڑے احترام اور نرمی کے ساتھ اپنے لبوں کو عین کے لبوں پر رکھ دیا۔ یہ بوسہ پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور جذبات سے لبریز تھا۔ اس میں وہ برسوں کا انتظار، وہ قرب، وہ مایوسی اور بالآخر وہ فتح شامل تھی جس کے لیے رومان نے جنگ لڑی تھی۔ عین جو اب تک اس کی قربت کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، اس لمحے میں خود کو مکمل طور پر رومان کے سپرد کر بیٹھی تھی۔ جب رومان نے اپنے لب ہٹائے تو عین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ یہ وہ آنسو تھے جو برسوں کی محرومی کے بعد کسی پیاسے کے لیے بارش کی پہلی بوند کی طرح تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ رومان کے شانوں پر رکھ دیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے کندھوں پر سر رکھ دیا۔ یہ آنسو، رومان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ صرف خوشی کے ہے نا؟ عین نے سر ہلایا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی، میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں دیکھ سکتی ہوں۔
کہ میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں، یہ میرے لیے زندگی کا سب سے حسین معجزہ ہے۔ رومان نے اس کے آنسو کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا اور اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس لمحے این کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا تھا اور اس کے سامنے رومان کی صورت میں ایک ایسی دنیا تھی جو صرف اور صرف محبت، تحفظ اور خوشیوں سے عبارت تھی۔ ہسپتال کے اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں باہر کی دنیا کا شور و غل کہیں دور محسوس ہوتا تھا، رومان اور این کے درمیان کا فاصلہ اب صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی ختم ہو چکا تھا۔ این، جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تاریکی اور تنہائی میں گزارا تھا، اب رومان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا سمندر دیکھ رہی تھی۔ رومان نے این کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے سے رکھا۔ این نے رومان کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کیا جو اس کے نام کی لے پر دھڑک رہی تھی۔ رومان کی آواز میں اب وہ پختگی اور ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی شک و شبہات کو مٹا دینے کے لیے کافی تھا۔ این، رومان نے جذباتی لہجے میں کہا، میں نے تمہیں تب بھی چاہا تھا جب تم اندھیرے میں تھی، اور اب جب تمہاری آنکھوں میں روشنی ہے تو میری چاہت اور بھی گہری ہو گئی ہے۔ تم صرف میری ضرورت نہیں، میری پہچان بن چکی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ شاید الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ این نے رومان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے کی ہر لکیر میں اسے خلوص اور ہر جھلملاتی ہوئی نیلی آنکھ میں اسے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکرا کر رومان کے ہاتھوں کو اور بھی مضبوطی سے تھام لیا۔ رومان، این کی آواز میں ایک نئی زندگی کی لرزش تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے گا جو میرے لیے ٹوٹے ہوئے وجود کو اس طرح جوڑ دے گا۔ میں اندھیرے سے ڈرتی تھی، لیکن اب معلوم ہوا کہ اس اندھیرے نے مجھے تمہارے پاس پہنچانے کے لیے تیار کیا ہے۔ میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور یہ محبت اب میری زندگی کا واحد سچ ہے۔ اس اظہار محبت کے ساتھ ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ دونوں کے درمیان اب کوئی پردہ یا کوئی بھی الجھن نہیں تھی، یہ صرف دو روحوں کا ملاپ تھا جنہوں نے اپنی تقدیر کو ایک دوسرے سے باندھ لیا تھا۔ ہسپتال کے سفید کمرے میں جہاں کل تک موت کا خوف اور اندھیرے کی دہشت تھی، آج محبت کی ایک نئی اور دائمی داستان کا آغاز ہو چکا تھا۔ رومان نے این کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور این کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کسی محفوظ اور سچے رشتے کا حصہ بنی ہے۔ رومان اور این اب ہسپتال کی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ این باہر کی دنیا کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، درختوں کی ہریالی، آسمان کی وسعت اور پھر زندگی کی چہل پہل جیسے وہ برسوں سے صرف محسوس کرتی تھی۔ رومان اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے جیسے وہ اس دنیا کے ہر قدم پر سہارا دینے کا وعدہ کر رہا ہو۔ این نے ایک گہری سانس لی جس میں اب اداسی کی بجائے امید کی تازگی تھی۔ اس نے مڑ کر رومان کی ان نیلی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب اس کا اپنا عکس چھلک رہا تھا۔ رومان، این نے نرمی سے کہا، کل تک میرا ماضی میرے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا جو مجھے آگے بڑھنے سے روکتا تھا۔ وہ حادثہ، وہ اندھیرا، وہ تنہائی، مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی وہیں ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اب جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ سب صرف ایک امتحان تھا جس نے مجھے تمہارے قریب لا کھڑا کیا۔ میں اب اپنے ان سب دکھوں کو، اس اذیت کو یہی اس ہسپتال کے کمرے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ رومان نے اس کے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف گھمایا اور اسے پورا اعتماد نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بالکل این، ماضی ایک بند کتاب ہے، اب ہمیں اس کے ورق پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ میری زندگی تمہاری ہے اور تمہاری زندگی میری۔ ہم ایک ایسی دنیا تعمیر کریں گے جہاں دکھوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تم نے بہت اندھیرا سہ لیا، اب تمہاری باری ہے تو کہ تم بھی زندگی کو ان تمام تر رنگیوں سے دیکھو۔ این نے سر اس بات میں ہلایا اور رومان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل میں ایک سکون تھا جو اس نے پہلی بار محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب جو بھی راستہ اس کے سامنے ہے، رومان اس کے ساتھ ہے۔ ماضی کے زخم اب منتمل ہو چکے تھے اور مستقبل کے دریچے کھل چکے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ہسپتال کے کمرے سے باہر نکالا، ایک ایسی زندگی کی جانب جہاں صرف محبت، روشنی اور ایک ساتھ جینے کا عزم تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک خوبصورت اور پرسکون مقام پر جہاں قدرت اپنے تمام تر حسین رنگ بکھیرے ہوئے تھی، رومان اور این کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا کر ایک مدھر گیت گنگناتی تھیں اور شام کا سورج افق پر سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔ این، جس کے لباس میں اب ایک نئی چمک اور آنکھوں میں ایک انوکھا اعتماد تھا، ساحل سمندر پر رومان کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے رومان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ رومان، جس کی نیلی آنکھیں اب این کی خوشیوں کا عکس تھیں، رکی اور این کی طرف رخ کیا۔ کیا تمہیں یاد ہے این؟ رومان نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جب ہم پہلی بار ملے تھے تو مجھے لگا تھا کہ میں شاید تمہیں کبھی وہ روشنی نہ دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ این مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ میں وہ تمام سکون سے مٹایا جو اس نے رومان کی محبت میں پایا تھا۔ اس نے رومان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تب میں اندھی تھی رومان، اور میں نے صرف تاریکی دیکھی تھی، مگر آج جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اصل روشنی تو تم ہو۔ تم نے مجھے نہ صرف آنکھیں دی بلکہ مجھے جینے کا مقصد بھی دیا ہے۔ اب میرا ہر لمحہ تمہارا ہے۔
رومان نے اسے اپنی باہوں میں پڑھ لیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا سورج طلوع ہو چکا تھا جو کبھی غروب نہیں ہوگا۔ دور کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ اور سمندر کی لہروں کا شور گواہ تھا کہ دو بچھڑی ہوئی روحیں اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی ہیں۔ ان کی یہ داستان جو کبھی اندھیرے اور تنہائی کی قید میں تھی، اب ایک خوبصورت ہیپی اینڈنگ تک پہنچ چکی تھی، جہاں صرف محبت کا بسیرا تھا۔ رومان اور این نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس لمحے میں دنیا کی ہر فکر تحلیل ہو گئی۔ وہ ایک ساتھ ایک روشن مستقبل کی جانب چل پڑے۔